بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانی ہب آفیشیل میں خوش آمدید۔ آج پھر دوستوں میں آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھی اور سچی کہانی لے کر آئی ہوں۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ میرا چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ تو چلیں بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ آج گاؤں میں 11واں قتل ہوا تھا۔ اس بار قتل ہونے والی لڑکی زنیرہ تھی۔ یہ قتل بھی پہلے کی طرح تھا۔ زنیرہ کی گردن تن سے جدا تھی اور صرف ایک دھاگے کے برابر جڑی ہوئی تھی۔ اس کی لاش خون میں لت پت پڑی ہوئی تھی۔ اس کی ماں پاگلوں کی طرح دھاڑیں مار مار کر رو رہی تھی۔ باپ بھی دیوانہ وار رو رہا تھا، کیونکہ زنیرہ ان کی اکلوتی اولاد تھی جو 15 سال بعد بڑی منتوں اور مرادوں کے بعد پیدا ہوئی تھی، اور اب محض 19 برس کی عمر میں وہ واپس خدا کے پاس چلی گئی تھی۔ سارے گاؤں پر آفت ٹوٹ پڑی تھی۔ ہر روز کی طرح زنیرہ کو بھی آج غسل کے بعد قبر میں اتار دیا گیا تھا۔ رات پھر اپنے کالے پر پھیلا رہی تھی اور اپنی نحوست کا سایہ آج نہ جانے کس کی زندگی میں گھولنے والی تھی۔ اچانک ایک طرف سے ایک دلخراش چیخ ابھری۔ احمد جو ابھی شہر سے لوٹ رہا تھا اپنے گھر کی طرف مڑتے ہوئے رک گیا اور بائیں والی گلی کی طرف بھاگا جہاں سے اسے آواز آئی تھی۔ 2 موڑ مڑنے کے بعد سفید لائٹ کی روشنی میں جو منظر اس نے دیکھا وہ اس کے خاص گم کرنے کو کافی تھا۔ کسی کے سفید کپڑے تیزی سے سرخ ہو رہے تھے۔ اس کی گردن کٹی ہوئی تھی۔ اس کے ارد گرد خون کا تالاب سا بنتا جا رہا تھا۔ وہ بھاگ کر اس کے قریب آیا۔ مقتول کا چہرہ دیکھتے ہی احمد یار کا رنگ فک ہو گیا۔ وہ اس کا جگری یار موسیٰ تھا۔ اس کی بے نور آنکھیں خوف کے مارے کھلی ہوئی تھی۔ موسیٰ کی موت پر اس کو یقین نہیں آیا۔ اس نے دھاڑیں مار مار کر رونا شروع کر دیا۔ اس کی آواز سن کر ارد گرد کے گھروں کی کنڈیاں کھلنے لگی اور لوگ تیزی سے اس کی طرف بڑھنے لگے۔ سب نے جب موسیٰ کو ابدی نیند سوتے ہوئے دیکھا تو ان کی چیخیں نکل گئی۔ چند لوگوں نے ہمت کر کے اس کی لاش کو چارپائی پر ڈالا اور اس کے گھر لے گئے۔ جب چارپائی کو اس کے گھر میں رکھا گیا تو وہاں بھی کوہرام مچ گیا۔ اس کی ماں اور بہنیں پاگلوں کی طرح لاش پر جپٹ پڑی۔ ماں رو رو کر کہہ رہی تھی کہ اسے لے جاؤ، یہ میرا موسیٰ نہیں ہے، وہ دکان تک گیا ہے، ابھی آ جائے گا، دیکھ لینا۔ مگر اس بھولی ماں کو کیا معلوم تھا کہ موسیٰ تو خدا کو پیارا ہو گیا ہے۔ صبر کے گھونٹ پی کر آخر موسیٰ کو بھی سپرد خاک کر دیا گیا۔ علی نوید اور اب موسیٰ کو کھونے کے بعد میرے اندر انتقام سر ابھارنے لگا تھا۔ میں نے ایک پکا ارادہ کر لیا، مگر اس سے پہلے ہی ایک معجزہ ہو گیا۔ چندن پور ایک خوبصورت گاؤں تھا۔ اس کے دونوں طرف بلند پہاڑ تھے جن پر لمبے لمبے سرسبز درخت اگے ہوئے تھے۔ یہاں کے باسی آپس میں بہت محبت سے رہتے تھے اور ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہوتے تھے۔ مگر اچانک جانے کیا ہوا کہ گاؤں میں پے در پے قتل کی وارداتیں ہونے لگی۔ قتل ہونے والے کی گردن بڑی صفائی سے کٹی ہوئی تھی، مگر ایک دھاگے کے برابر ریشہ جڑا ہوتا تھا۔ باقی جسم بالکل سلامت ہوتا تھا۔ اس لیے لوگ یہ بھی نہیں کہہ سکتے تھے کہ یہ کسی درندے کا کام ہے۔ سبھی کا یہی خیال تھا کہ یہ کسی ہوائی مخلوق یا کسی جن کا کام ہے۔ پولیس اپنی ہر کوشش میں ناکام ہو چکی تھی۔ سخت نگرانی کے باوجود بھی صبح ایک لاش ضرور ملتی تھی۔ 1-2 حملوں کے بعد کسی عامل نے بھی ادھر کا رخ کرنے کی جرات نہ کی، کیونکہ ان کی گردن بھی ویسی ہی کٹی ہوئی ملی تھی جیسے دوسرے لوگوں کی۔ احمد یار کی ماں کو بھی یہی خوف لاحق تھا کہ کہیں وہ مخلوق اسے بھی کوئی نقصان نہ پہنچا دے، اس لیے وہ اسے بھی زیادہ گھر سے نکلنے نہ دیتی تھی۔ حالانکہ وہ MSc کی کیمسٹری کرنے کے بعد کالج میں لیکچرار تھا، مگر اس کی ماں اسے آج بھی چھوٹا بچہ ہی سمجھتی تھی۔ انہوں نے احمد یار کو خبردار کر دیا کہ اگر وہ عصر تک گھر واپس نہ آیا تو اسے یہ نوکری بھی چھوڑنا پڑے گی۔ مجبوراً اس نے اکیڈمی پڑھنے والی لڑکی اور لڑکیوں کو فارغ کر دیا اور اب صرف کالج میں ہی پڑھاتا تھا۔ لیاقت علی صاحب کے 4 بچے تھے۔ سب سے بڑا احمد یار، اس کے بعد بیٹی کشف، پھر بیٹا شہریار اور سب سے چھوٹی مائدہ، جسے اکثر شہریار جان بوجھ کر میدہ کہتا تھا۔
پھر جو ہنگامہ وہ مجاتی وہ الامان الحفیظ زندگی بڑے سکون سے گزر رہی تھی۔ لیاقت علی بہت بڑے جاگیردار تھے، مگر انکساری اور ہمدردی اور عاجزی ان میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ یہی خصوصیت ان کے بچوں میں بھی تھی، مگر دونوں میں سے کوئی بھی ذمہ داری میں دلچسپی نہ لے سکا جس کا انہیں بے حد قلق تھا۔ مگر ان کے اس دکھ کو اسفندیار نے ختم کر دیا، جو ان کے بڑے بھائی کا بیٹا اور کشف کا منگیتر تھا۔ وہ اوپر والے پورشن میں رہتے تھے۔ احمد یار کے تایا جان اس سے بہت محبت کرتے تھے۔ آخر ان کی پیاری بیٹی ایمان ان سے منسوب تھی۔ اس خوشیوں بڑی زندگی میں غم کی لہر اس وقت اٹھی جب ایک صبح تائی جان کی لاش بھی اسی طرح ملی جیسے باقی گھر والوں کو بے یقینی نظر سے دیکھ رہے تھے۔ اس دن گھر میں قیامت برپا تھی، ہر آنکھ اشکبار تھی، کیونکہ تائی جان نے کبھی کسی کے ساتھ برا برتاؤ نہیں کیا تھا۔ ان کو بھی سپرد خاک کر دیا گیا، مگر ایمان کی حالت غیر ہو رہی تھی، جسے احمد یار خان بڑی بے بسی سے دیکھ رہا تھا۔ تائی جان کی تدفین کے بعد وہ بے مقصد ہی نہر کے کنارے پھر رہا تھا۔ حالانکہ گھر مہمانوں سے بھرا پڑا تھا، مگر اسے نہ جانے کیا ہو گیا تھا۔ ایمان کی خراب حالت اور اتنا بڑا دکھ اس کے دماغ کو معاف کر رہا تھا۔ وہ نہر کے کنارے پر سر تھام کر بیٹھ گیا کہ کیا کرے۔ بیٹا پریشان معلوم ہوتے ہو۔ وہ کوئی فقیر صفت آدمی تھا جو اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے کہا، ہاں بابا میں پریشان ہوں۔ بابا جی بولے، بیٹا اس کا ایک حل تو ہے، اگر تم کرو۔ بابا نے اس کی طرف کہہ کر اپنا چہرہ اس کی طرف موڑا۔ اس نے حیرت سے کہا، بابا جی آپ کو کیا پتا ہے مجھے کیا پریشانی ہے؟ مجھے سب معلوم ہے۔ احمد اپنا نام بابا جی کے منہ سے سن کر اسے کرنٹ سا لگا۔ حیران نہ ہو بیٹا، میں بھی تمہارے جیسا عام سا انسان ہوں، بس کرم ہے اس پاک پروردگار کا جس نے تھوڑی سی علم کی روشنی دی ہے۔ یہ کہہ کر بابا جی احمد یار کے ساتھ ہی بیٹھ گئے اور اس کے کچھ بھی بولنے سے پہلے کہنے لگے، احمد یار میری بات غور سے سنو، میرے پاس وقت بہت کم ہے، مجھے آگے جانا ہے۔ تمہیں مشکل میں دیکھا تو رک گیا۔ یہاں آج سے تقریباً 50 سال پہلے ایک ہندو خاندان آباد تھا۔ ان کے ایک بیٹے آکاش کو جادو سیکھنے کا بہت شوق تھا۔ گھر والوں سے چھپ کر اس نے کافی کچھ سیکھ لیا۔ ایک دفعہ اس کو اس کے شیطان دیوتا نے حکم دیا، اگر وہ اسے 7 لڑکیوں اور 7 لڑکوں کی بلی دے گا تو وہ اسے موت کا علاج بچائے گا۔ شیطان نے اسے ورگلانے کے لیے کہا تھا، دیکھو میں کب سے زندہ ہوں اور زندہ ہی رہوں گا، اگر تم بھی میری طرح ہونا چاہتے ہو تو پہلے 7 لڑکیوں کی قربانی دو، پھر میں تمہیں ایک ایسی طاقت دوں گا جس سے تمہیں باقی 7 لڑکوں کی قربانی دینا آسان ہوگا، مگر یاد رکھنا اگر تم ناکام ہوئے تو تمہاری موت بھی ہو سکتی ہے۔ آکاش موت کا علاج ملنے کی خوشی میں دیوانہ ہو رہا تھا۔ وہ سوچے سمجھے بغیر اس بھیانک کام کے لیے راضی ہو گیا تھا۔ اگلے دن سے اس نے یہ کام شروع کر دیا۔ وہ ہر روز ایک لڑکی لاتا جسے وہ شیطان کے چرنوں میں قربان کر دیتا اور اس کا خون اس پر ڈالتا۔ اس طرح اس نے 7 لڑکیوں کی قربانی دے دی۔ آخر بلی دینے کے ساتھ ہی شیطان نے اس کو وہ طاقت عطا کی جو آج بھی تباہی مچا رہی ہے۔ بابا جی نے کہا، اور پھر کچھ توقف کے بعد وہ بولے، شیطان اس کو ایک طلسمی دھاگا دے رہا تھا اور اس نے کہا تھا کہ اس دھاگے کو تم جس کا قتل کرنے کے لیے کہو گے یہ کر دے گا، اگر حکم دو گے تو یہ اس کا تمہارے قدموں میں لا پھینکے گا، مگر یاد رکھنا جب تک تم زندہ ہو یہ تمہارا تابعدار رہے گا، اگر تم 7 بلیاں دینے سے پہلے مر گئے تو یہ آزاد ہو جائے گا اور قتل و غارت کرنے لگے گا اور خون کی خوبصورت ندیاں بہے گی۔ میرا دونوں طرح سے فائدہ ہے۔ اب اگر تم لمبی عمر چاہتے ہو تو جلد از جلد باقی کی 7 بلیاں بھی دے دو تاکہ میں تمہیں وہ راز بتا دوں۔ آکاش شیطان کے اس عجیب دھوکے پر حیران ہوا، کیونکہ اسے معلوم نہ تھا کہ شیطان ہی کے دھوکے نے اسے دھاگا ملنے کی خوشی پہ بہت اکسایا تھا، مگر اپنی جان کی اسے زیادہ فکر تھی۔ اس نے دھاگے کو حکم دیا تو وہ ایک نوجوان لڑکے کو خود میں جکڑے اس کے سامنے آیا اور پھر اس کے حکم پر اس کی گردن تن سے جدا کر دی۔
اس کی یہ بلی شیطان نے قبول کر لی۔ دوسرے دن جب آکاش گھر سے نکلا تو اس کے ایک دشمن راجپال نے اس کو مار دیا۔ وہ تڑپنے لگا۔ جب آکاش مر گیا تو دھاگا آزاد ہو گیا۔ اس نے سب سے پہلے راجپال کی گردن کاٹی۔ تب سے اب تک وہ دھاگا آزاد ہے اور یہ سب قتل وہی کر رہا ہے۔ اب تم ہی اسے ختم کر سکتے ہو۔ بابا جی میں کیسے بابا جی؟ احمد یار نے استفسار سے بابا جی سے پوچھا۔ کیونکہ تمہارے دائیں بازو پر نبضوں سے اللہ لکھا ہوا ہے، جس کی وجہ سے کوئی بھی شیطانی طاقت تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ میں بے اختیار اپنے بازو کو دیکھنے لگا۔ یہ اسم پاک میرے بازو پر پیدائشی تھا۔ اچھا اب میں چلتا ہوں، بابا جی نے کہا اور ایک چھوٹی سی ڈبیا اس کی طرف بڑھائی اور کہا یہ چھوٹا سا تحفہ رکھ لو۔ یہ کیا ہے بابا جی؟ احمد یار نے پوچھا۔ ایک کاغذ ہے، پہلے یہ پکڑو۔ بابا جی نے دوسرے ہاتھ سے جیب میں سے کاغذ نکالا۔ اس پر ایک ورد لکھا ہوا تھا۔ یہ تم نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آخری بار پڑھو گے تو وہ دھاگا تمہارے پاس تیرتا ہوا آ جائے گا۔ اس پر پھونک مار دینا، وہ جل جائے گا، مگر اس سے پہلے اس ڈبیا میں موجود صفوف سے تم نے حصار کھینچنا ہے۔ ہر دفعہ جب تم ایک بار ورد مکمل کرو گے تو ایک حصار غائب ہو جائے گا۔ جب تم آخری بار پڑھو گے تو حصار غائب ہو جائے گا، تب تک وہ دھاگا تمہارے سامنے آ چکا ہوگا۔ اگر تم نے اسی لمحے اس پر پھونک نہ ماری تو چونکہ تمہارے گرد حصار نہ ہوگا، اس لیے وہ تمہاری بھی گردن کاٹ سکتا ہے اور پھر میں بھی تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکوں گا۔ اچھا اللہ تمہارا حامی و ناصر ہو۔ بابا جی یہ کہہ کر وہاں سے چلے گئے۔ یہ ورد کرنے کے لیے تمہیں کہیں بھی کسی بھی جگہ پر جانے کی ضرورت نہیں، تم کسی بھی پاک جگہ پر اسے کر سکتے ہو۔ اللہ حافظ کہہ کر بابا جی چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد اس نے کاغذ اور ڈبیا کی طرف دیکھا اور اللہ کا شکر ادا کیا جس نے میری طرح سے اس کی مدد کی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں تمہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک گیا ہوں۔ اس کا دوست اسد اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے بولا۔ اس کے سب دوستوں میں سے صرف وہی بچا تھا۔ اس نے اسد کی طرف محبت سے دیکھا۔ اسے اپنا یہ پرخلوص سا دوست بہت اچھا لگتا تھا۔ کہاں کھو گئے ہو؟ اس نے اس کے کندھے سے پکڑ کر کھلایا۔ اس نے اپنی شہد رنگ کی آنکھوں کو 2-3 بار جھپکا۔ کہیں نہیں، چلو گھر چلیں۔ دونوں چپ چاپ گھر کی طرف چل دیے۔ احمد کو معلوم تھا کہ اگر کوئی اور موقع ہوتا تو اس کو ہنسا ہنسا کر ناک میں دم کر دیتا تھا، مگر اس وقت اس کی اپنی آنکھیں انتہائی سرخ اور سوجی ہوئی تھی۔ کیونکہ تائی جان کو اس سے خصوصی لگاؤ تھا، احمد نے اسے سب کچھ بتایا اور گھر میں کسی کو بھی بتانے سے منع کیا۔ تو اس نے کہا یار تم بے فکر ہو کر اپنا کام کرنا، باقی سب میں سنبھال لوں گا۔ اور اس نے ایسا ہی کیا۔ شہریار، اسفندیار اور باقی لڑکیوں کو ساتھ لگا کر مہمانوں کو سنبھالا اور جبکہ ساتھ ساتھ اپنے چھوٹے بھائی شاویز کو پابند کر دیا کہ کوئی بھی احمد یار کے کمرے میں نہ جائے۔ اس کی طبیعت خراب ہے، اس لیے وہ دوا کھا کر سو رہا ہے۔ اس نے اپنا یہ فرض بخوبی نبھایا۔ احمد یار نے سب سے پہلے وضو کیا، نماز عشاء ادا کی، اپنے گرد حصار کھینچ کر اس میں کھڑا ہو گیا۔ وہ ورد اس نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے کاغذ سے پڑھنا شروع کیا۔ 3 بار پڑھنے پر بھی کوئی حصار غائب نہ ہوا تو اس نے حیرت سے سوچا کہ یہ کیا؟ بابا جی نے تو کہا تھا کہ ایک دفعہ حصار غائب ہوگا۔ اتنے میں اسے بابا جی کی آواز سنائی دی، بیٹا یہ عمل رات کے پچھلے پہر کرنا ہے جو کہ میں تمہیں بتانا بھول گیا تھا۔ تب اسے کچھ سکون ملا۔ اس نے باہر نکل کر انتظار کرنا شروع کر دیا۔ مہمان آہستہ آہستہ اپنے کمروں میں جانے لگے۔ اسد نے اسے دیکھا، وہ ہاتھ میں پکڑا کفل گیر نیچے رکھ کر کپڑے جھاڑتا ہوا اس کی طرف آنے لگا۔ اس کے سفید کپڑوں پر اب جا بجا سالن اور چکنائی کے داغ لگے ہوئے تھے، جس سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ وہ مہمانوں کو کھانا کھلا کر آ رہا ہے۔ احمد نے اسے دیکھا تو کہا یہ تم نے کیا کیا ہے؟ گھر میں ملازمین کس لیے ہیں؟ اسد بولا تم بول رہے ہو تائی جان کو اپنے ہاتھ سے کام کرنا پسند تھا، اس لیے بس میں نے۔ اس کے گلے میں آنسو کا گولا پھنس گیا اور وہ مزید نہ بول سکا۔ ہاں میں سمجھ سکتا ہوں۔ احمد یار نے کمال ضبط کا مظاہرہ کیا۔ اسد نے جو کافی دیر چپ بیٹھا ہوا تھا اس نے پوچھا کہ تم نے عمل نہیں کیا؟ احمد نے کہا نہیں، ابھی تھوڑی دیر بعد شروع کروں گا، وہ رات کے پچھلے پہر کرنا ہے۔ اچھا آؤ تم بھی کچھ کھا لو، اس نے اسے کہا اور اس کے انکار کرنے کے باوجود بھی اسے کھانا کھلایا۔
اور مقررہ وقت پر وہ اپنے کمرے میں آیا اور اپنا عمل شروع کر دیا۔ جیسے ہی اس نے پہلی دفعہ عمل مکمل کیا، ایک حصار اس کے دیکھتے ہی دیکھتے غائب ہو گیا۔ اسی طرح باقی کے سارے حصار بھی غائب ہو گئے۔ آخری حصار غائب ہوتے ہی اسے ایک سرخ چمکتا ہوا دھاگا تیزی سے اپنی گردن کی طرف بڑھتا ہوا معلوم ہوا۔ اسے جلدی میں کچھ بھی سمجھ نہیں آیا تو اس نے ہاتھ آگے کر دیا۔ دھاگے نے کسی تیز دھار تلوار کی طرح اس کا ہاتھ زخمی کر دیا۔ اس نے جلدی سے اس پر پھونک ماری تو وہ جل کر زمین پر گر گیا۔ اس کے ہاتھ سے خون تیزی سے نکل رہا تھا۔ اس جلدی سے باہر نکل کر اسد کو آواز دی جو اس کے ساتھ والے کمرے میں تھا۔ کیا ہوا احمد؟ اس نے گھبرا کر دروازہ کھولا اور اس کے بولے بغیر ہی وہ اس کے ہاتھ کو دیکھ کر سب کچھ سمجھ گیا کہ اس وقت اس کا ڈاکٹر ہونا احمد کو کسی نعمت سے کم نہ لگا۔ اس نے احمد یار کے ہاتھ میں ٹانکے لگائے، تب کہیں جا کر خون رسنا بند ہوا۔ اس کے پوچھنے پر اس نے سارا معاملہ اس کو بتا دیا۔ دونوں نے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا جس نے احمد یار کی جان بچا لی۔ دوسری صبح سب کو یہ خوشخبری سنائی گئی۔ کسی کو بھی یقین نہیں آیا، مگر جب کئی روز تک کوئی قتل نہ ہوا تو سب کو یقین ہو گیا کہ وہ طلسمی دھاگا اپنا وجود کھو گیا ہے۔ چندن پور کی خوشیاں پھر سے لوٹ آئی۔ تایا جان اور ابا جان مل کر اب سب کی شادیوں کا سوچ رہے تھے اور امی جان پیش تھی۔ ہر طرف خوشیاں لوٹ آئی تھی، ہر کسی کے لب مسکرا رہے تھے۔ گاؤں دوبارہ خوشحال ہو گیا تھا۔